اسٹوڈنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو ریسرچ میں اس کی سب سے بڑی اس کو مشکلات کا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہے. تعلیمی نظام جو نافذ ہے اس میں ریسرچ کس طریقے سے تبدیل کی جائے، اس کو ریپلیس کس طریقے سے کیا جائے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ کسی بڑے لیول کے ریسرچ کمپٹیشن کو جیت کر آیا؟ نہیں. پلیجرزم سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ پلیجرزم کی وجہ سے جرمن کے ڈیفنس منسٹر جن کا نیم تھا کارل تھیوڈور، ان کو اپنی کیبنٹ پوزیشن چھوڑنی پڑی. اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اس کو ریفریز کرنا سیکھیں. آپ لوگ جو اسسٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یہ جو پیپر ہے تھیسس پیپر لکھواتے ہیں، اس میں کس طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ جو ایک پارٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ، کہ خود وہ کس طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہے، وہ کیسے آپ ان کی بیس بناتے ہیں؟ کہ ہم پہلے تو یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ نرسری کا بچہ، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ایجوکیشنل سسٹم سے وہ ریسرچ کا الف بے بھی سیکھ کے ہمارے پاس نہیں آیا نا. کہ کتنا اے آئی تھیسس کے اندر ہیلپ کر رہا ہے، یا تمام ان طلباء کو جو اے آئی سے ہیلپ لے رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ اے آئی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اے آئی کو اسٹوڈنٹس نے اس لیے استعمال کر لینا ہے. صحیح اے آئی بات کو ہے. پتا ہوتا تو اے آئی بنتا ہی نہ. اے آئی ریسرچ اور جو تھیسس چیلنجز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کیا ٹپس دینا چاہیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو اس میں امپروو کر سکتے ہیں؟ پہلی ٹپ تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی انٹائرلی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے اے آئی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرامی، آج کا جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، خاص طور پہ طلباء کے لیے. جب میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں، وکالت کی بات کرتے ہیں یا ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا سب سے اٹ موسٹ جو پری ریکوزٹ ہوتا ہے وہ ہماری ریسرچ ہوتی ہے. اور وہ ریسرچ کے بغیر تو میرے خیال میں ہم اسکرین پر بھی خود کچھ نہیں چلا سکتے، اور ہم ریسرچ کے بغیر جو ہے وہ عدالت کے سامنے کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں تو یہ تو میں نے اگزامپل دی صرف ان دو شعبہ جات کی، دنیا کا کوئی شعبہ بھی ہے وہاں پر ریسرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ سگنیفیکنس رکھتی ہے، اس کے اثر آؤٹ پٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو. اسی حوالے سے آج پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رمشا خان موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ اور تھیسس رائٹنگ جو ہے وہ سکھا رہی ہیں، پچھلے 6 سال سے یہ کام کر رہی ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سب سے پہلے تو میرا جنرل سا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم ان ڈیپتھ کوسچنس میں جائیں گے تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو لوگ ریسرچ کی سگنیفیکنس سے آشنا نہیں ہیں، آپ ریسرچ کو کیا ویلیو دیتی ہیں اور اس کی کیا ڈیفینیشن سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ریسرچ رائٹنگ جو ہے نہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بنیادی اسکل ہے بلکہ ارننگ کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بات ہے کہ اس چیز کو ہم نے کبھی اس طرح سے براڈ وے میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کانٹینٹ رائٹنگ رائٹنگ ہی نہیں ہے، یا ریسرچ رائٹنگ رائٹنگ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کی وجہ سے ہی، اس کو ایسا سمجھنے کی وجہ سے ہی جب اسٹوڈنٹس کو تھیسس کرنا پڑتا ہے اپنا، یا اپنا ریسرچ پیپر لکھنا پڑتا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے ٹولز وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، اور ٹولز بھی ان کو اس طرح سے گائیڈنس نہیں پرووائڈ کر پاتا جس طرح سے ایک ریسرچر کام کرتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی ایک میرے خیال میں مت ہے کہ یا ایک پرسیپشن بن گیا ہوا ہے کہ جو ریسرچ ہے وہ صرف طلباء تک ہی جب وہ میرے خیال میں لمیٹڈ ہو گئی ہے، یا صرف طلباء کی ہی ذمہ داری ہے. تو یونیورسٹیز تک یہ محدود ہے کہ اوور آل آپ اس کو کس طریقے سے پاکستان میں اس کا رجحان کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آپ کو ہر کمپنی میں ہر جگہ ریسرچ نظر آئے گی. اب دیکھیں گوگل ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ گوگل کا جو پیج رینک کا الگوریدم ہے وہ 2 اسٹوڈنٹس نے بنایا ہے، اور ان 2 اسٹوڈنٹس کے نیم تھے لیری پیج، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کا نام تھا برین. ٹھیک ہے، تو یہ 2 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. ان دونوں اسٹوڈنٹس نے مل کے گوگل کا پیج رینک کا الگوریدم ڈیزائن کیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ گوگل جو ہے ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنی ہے. ٹھیک ہے، میننگ بائی جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس کے پیچھے تو وہ جو ریئل پروٹاگنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو یہ ریسرچ کرنے والے ہی ہیں. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو ریسرچ میں اس کی سب سے بڑی اس کو مشکلات کا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہے. اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کا الف بے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی اس طرح کے کورسز نہیں ہیں, کوئی اس طرح کی ورک شاپس نہیں ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو سکھائیں کہ آپ نے ریسرچ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب چائنا میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ریسرچ پروجیکٹس بنانا سکھا رہے ہیں اسکولز لیول پہ. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ریسرچ کر کے روبوٹکس کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اپرچونٹی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ چیز نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہے. سب سے اہم بات, شاید آپ کو یہ بات بہت شاکنگ لگے, 99.9% اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہے, ہم نے کیسے کرنی ہے, ریسرچ کا مقصد کیا ہے, ہم نے ریسرچ کے لیے ٹاپک کون سا چوز کرنا ہے. تو میننگ بھائی کہ یہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے اندر ہی پاکستان کا انفارچونیٹلی ایک رٹا سسٹم ہے جو نافذ ہو چکا ہے. اچھا, میں نے اگر میں آپ اپنا ہی کچھ ذاتی ایکسپیرینس بتا دوں تو جب میں نے یونیورسٹی آف لنڈن کا لاء کیا تو اس ٹائم کووڈ چل رہا تھا, اور کووڈ میں ہمارے جو ہیں وہ اوپن بک چل رہے تھے ایگزامس. اوپن بک ایگزام کے اندر بھی ہمیں ایک ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے کم سے کم 3 سے 4 مہینے پڑھنے پڑتے تھے, اور وہ بکس بھی سامنے رکھی ہوتی تھی کیونکہ وہ تھیوری بیس جو ہے وہ ان کے ہمیں آنسر دینے ہوتے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا کہ جو نظام تعلیمی نظام جو نافذ ہے اس میں ریسرچ کس طریقے سے تبدیل کی جائے, اس کو ریپلیس کس طریقے سے کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ ہی نہیں, اس کانسیپٹ کا ہی نہیں پتا کہ ریسرچ ان کے لیے کتنی ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ کسی بڑے لیول کے ریسرچ کمپٹیشن کو جیت کر آیا؟ نہیں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایسے پاکستان لیول تک خود ہی جیتتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو میڈلز دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, چائنا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ریسرچ کمپٹیشنز کو ون کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی کنٹری میں, ان کے ایجوکیشن سسٹم میں اس چیز کو انسٹال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کے کورسز انٹروڈیوس کروانے چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے. ٹھیک ہے, بالکل, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور سرٹیفکیشن بیس کورسز ہیں. یہ چیز اگر ہمارے تعلیمی نظام میں شامل ہوگی تو ہی اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول تک تھیسس ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک فارمیلٹی بن چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیا اس میں بھی اساتذہ یا کہ تعلیمی نظام کا قصور ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سپروائزر کا قصور ہے. سپروائزر کو خود ہی نہیں پتا کہ ریسرچ میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو کیا گائیڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں نا, ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ریسرچ میں کوئی ایسی انوویشن کیوں نہیں لے کر آتے جو دنیا کو تبدیل کر دے؟ ہم کیوں روز ہم یہ نیوز دیکھتے ہیں جی چائنا کے اسٹوڈنٹس نے ریسرچ کر کے یہ بنا لیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پوچھا اس میں قصور کس کا؟ اسٹوڈنٹس کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو کس نے گائیڈ کرنا ہے؟ سپروائزرز نے گائیڈ کرنا ہے, تعلیمی نظام نے گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ان کے لیے یہ ایک فارمیلٹی ہے, ڈیڈ لائن ہے, آپ نے تھیسس سبمٹ کروا دینا ہے, ریسرچ سبمٹ کروا دینی ہے, بے شک اس کو جیسے مرضی سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے, کسی سے بنوا لیتے ہیں, پھر ان کو یہی حل نظر آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی, کسی سے بنوا کے اسٹوڈنٹس پھر سبمٹ کروا دیتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا, یہ بھی ایک پاکستان کے اندر خاص طور پہ بہت بڑا دھندا بن چکا ہے نا کہ گھر بیٹھ کے بہت سارے ٹویٹرز ہوں گے جو یہ آپ کو آفر کریں گے, جی میں آپ کو تھیسس بھی بنا دوں گا یا بنا دوں گا. تو اس حوالے سے آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ابھی تک؟ دیکھیں, میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا کہ جو اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں نا تھیسس یا ریسرچ ہیلپ کے لیے, ان کو باقاعدہ ہم 1-to-1 کاؤنسلنگ دیتے ہیں. اسٹیپ 1 سے اسٹیپ اینڈ تک ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دھندا بن چکا ہے, لیکن اس دھندے کا بھی کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہمارے معاشرے میں. وہ جو تھیسس وہ ان سے بنوا رہے ہیں وہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ رہے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں, کیونکہ کاؤنسلنگ نہیں کر رہے. بالکل, کاؤنسلنگ پیسے لے کے وہ بنا کے دے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. مطلب کہ میننگ بائی کوئی ایسا سپروائزر ہے یا کہ کوئی ٹویٹر ایسا ہے جو گھر سے بیٹھ کے بنا کے دے رہا ہے, اور اگر وہ صحیح طریقے سے بھی بنا رہا ہے, خود اگر وہ جانتا بھی ہے تو, لیکن وہ پیسے لے کے اس کو کاپی پیسٹ کروا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں. کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. اچھا, یہ جو پلیجرزم کا بڑا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود سے کوشش کرتا ہے کہ میں انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے, ہم اے آئی پہ میں ابھی نہیں آنا چاہ رہا, اے آئی پہ میں آتا ہوں, لیکن میں گوگل کی بات کروں, فار انسٹنس ہم گوگل سے کوئی ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور خود وہ مائنڈ بریننگ بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کہ خود سے بنا سکوں, تو اس میں پلیجرزم سب سے بڑا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پلیجرزم کی وجہ سے جرمن کے ڈیفینس منسٹر جن کا نیم تھا کارل تھیوڈور, ان کو اپنی کیبنٹ پوزیشن چھوڑنی پڑی صرف پلیجرزم کی وجہ سے, تو کیا آپ میری اس بات کا یقین کریں گے؟ میں بھی ہو سکتا ہے. دس از سو شاکنگ. جب انویسٹیگیشنز کی گئیں کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, جی,
اس میں 100% پلیجرزم تھا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ صرف پلیجرزم کے ایشو کی وجہ سے ان کا پورا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو گیا. ان کو اپنی پوزیشن سے ریزائن کرنا پڑا. تو یہ جو پلیجرزم ہے یہ ایک ایکیڈیمک سوسائڈ ہے. تو اس سے کیسے بچنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اس کو ریفریز کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک آرٹیکل سے ایک تھوٹ کو گین کیا ہے اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے، ادروائز بہت سارے ہیلپنگ ٹولز ہیں جو کہ جن اسٹوڈنٹس کی انگلش اچھی نہیں ہے وہ ان ہیلپنگ ٹولز کی مدد سے اس کو پیرافریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ ہیلپنگ ٹولز ان کا نام بھی ہے کچھ، ہم بھی ویسے اسٹوڈنٹ لائف میں یوز کرتے رہے ہیں، اس کا کچھ نام بھی ہے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ پلیجرزم آپ کے پاس ایک کانٹینٹ آ گیا ہے، میننگ بائی آپ اس کو ریفریز کرنا چاہ رہے ہیں. اب ریفریز کرنا بھی ایک آرٹ ہے. ہم نے بھی بڑا ریفریز اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ہے. اسائنمنٹ کو ریفریز کرنا بندہ تب ہی کر سکتا ہے جب اس کی انگلش کے اوپر اچھی گرپ ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ سینونیمز استعمال کر کے یا گرامیٹیکلی تبدیلیاں کر کے آپ ریفریز کر دیں. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ریسرچ مطلب کہ ریسرچ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور ریفریز کرنا ڈفرینٹ چیز ہے؟ دیکھیں آج ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کو ریفریز کرنا نہیں آ رہا یا اس کو پلیجرزم کے بغیر لکھنا نہیں آ رہا تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر. صحیح بات ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو نہیں ڈال سکتے. اب جیسے آپ نے کہا یہ آرٹ ہے، یہ آرٹ ابھی تک کیوں نہیں سیکھا اسٹوڈنٹس نے؟ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل، کیونکہ یہ چیز ان اسٹوڈنٹس کو بڑا نقصان دے گی جو باہر ابراڈ جا رہے ہیں. بالکل ابراڈ پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ اوپن بک زیادہ تر ایگزامز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریفریز کریں اپنے ورڈس کے اندر کانسیپٹ کو سمجھ کر. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں ہم پلیجرزم کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر وہ اکوپمنٹس جو ہیں یا کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں ہو رہی اب تک؟ خاص طور پہ ہم جب پڑھتے تھے یونیورسٹی آف لنڈن کے ساتھ تو ہمارے پاس ایکسیس ہوتا تھا ٹرنٹ کا، جس سے ہم کوئی کنٹینٹ ریفریز کرتے تھے تو ٹرنٹ پہ اس کو چیک کرتے تھے. لیکن یہاں پر تو پاکستانی یونیورسٹیز میں تو وہ نظام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ آبجیکٹیو کیا ہے، وہاں کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کا آبجیکٹیو ہے کوالٹی. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا مقصد ہے کوانٹٹی، کہ کتنے صفحے لکھ کے دے دیے. ایگزیکٹلی. اور ریسورسز بھی یوٹیلائز نہیں اس طرح سے کیے جا رہے جس سے اسٹوڈنٹس کو پلیجرزم سے روکا جا سکے. صحیح بات ہے. ہمارے تو یہاں پہ ورڈز لمٹ بھی نہیں ہوتے میرے خیال میں ایگزام کے اندر، حالانکہ ہم فورن ایجوکیشن کی بات کریں تو وہاں پر ورڈ لمٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کوالٹی دیں. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ہے وہ آپ لوگ جو اسسٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یہ جو پیپر ہے تھیسس پیپر لکھواتے ہیں اس میں کس طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ جو ایک پارٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ، کہ خود وہ کس طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہے، وہ کیسے آپ ان کی بیس بناتے ہیں؟ دیکھیں بیس اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ نرسری کا بچہ، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم سے وہ ریسرچ کا الف بے بھی سیکھ کے ہمارے پاس نہیں آیا نا. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کو ہم اس سارے پروسیس میں انوالو کرتے ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کا ریسرچ ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ 4 لائنز لکھ کر لے کر آئیں، وہ لکھ کے ہمیں دکھاتے ہیں، ہم اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں. وہ فیڈ بیک کیا کرتا ہے، اس کو ریوائز کرنے میں، ریوائز لکھنے میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ خود انوالو ہوتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ ان کی کس طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب کوشچن پوچھتا ہے کہ میں پرابلم اسٹیٹمنٹ کیسے لکھوں اس ٹاپک کی، میرا تو ٹاپک پہلے بہت لوگوں نے ریسرچ کر لیا، میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کیسے کروں. تو جب ایک اسٹوڈنٹ اس طرح کے کوشچنس پوچھ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس پروسیس میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بتا دیں تھیسس کے حوالے سے بڑا پریشر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پہ، جی تھیسس آ گیا ہے، ہمارا تھیسس مکمل نہیں ہوتا، ہماری ڈگری نہیں آئے گی. کتنا اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ کو یہ افیکٹ کرتا ہے اور اس ایکسپیرینس کو آپ نے کس طریقے سے دیکھا؟ دیکھیں آپ نا اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں نا تو آپ کو انڈیا کے IIT مدراس کے 2 کیسز ملیں گے. ایک اسٹوڈنٹ تھے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ جس کا نام تھا سچن کمار. ان کی عمر تھی 31 ایئرس اور انہوں نے سوسائڈ کر لی. اچھا. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ انہوں نے سوسائڈ صرف اپنے تھیسس کی وجہ سے کی، تھیسس کی اسٹرگلس کی وجہ سے کی اور تھیسس کے مینٹل پریشر کی وجہ سے کی، تو یہ سن کر یقیناً آپ کو بھی بہت دکھ ہوگا. بالکل یہ چیز وائرل ہوئی تھی، میں بالکل سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بالکل. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی 1 کیس، IIT بامبے میں ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بھی سیم یہی اسی ریزن کی وجہ سے جو ہے سوسائڈ کی، اور وہ PhD لیول کے اسٹوڈنٹس تھے.
صرف اس وجہ سے کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی پی ایچ ڈی کو میں ان کو اتنے سال ہو گئے وہ کیسے اس پروسیس کو کنٹینیو کریں. نہ سپروائزر کی ڈائریکشن تھی اور ایک اکیلا اسٹوڈنٹ ریسرچ اسٹرگلس کو نہیں ہینڈل کر سکتا. اچھا اس میں گروپ اسٹڈی کتنا میٹر کرتی ہے تھیسس کے حوالے سے؟ اس میں پلیجرزم کا بھی ایشو آ جاتا ہے. دیکھیں گروپ اسٹڈی کی کیا بات ہے, گروپ اسٹڈی تو ان کیسز میں ہم ریکمینڈ کریں نا جب اسٹوڈنٹ کے پاس تھوڑی بہت بھی ریسرچ نالج ہو. صحیح بات ہے. جب اسٹوڈنٹ کے پاس ریسرچ نالج ہی نہیں ہے تو وہ گروپ اسٹڈی اس کو کیا بینیفٹ دے گی؟ الٹیمیٹلی یہ جاتا سپروائزر کی طرف ہے, جیسے آپ نے بات کی. اچھا اس میں یہ بھی سوال ہے نا کہ سپروائزر کا کیسے اندازہ لگا لے اسٹوڈنٹ کہ یار وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا کہ صحیح ٹریک پہ اس کو لے کے جا رہا ہے؟ اچھا سپروائزر کے متعلق جو آپ نے کوشچن پوچھا نا یہ بہت ہی اچھا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اس کوشچن کے آنسر سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مزید گائیڈنس ملے گی. ڈاکٹر ڈیوڈ جو ہیں اگر آپ ان کو سرچ کریں وہ وائٹ ہیڈ انسٹیٹیوٹ میں سپروائزر تھے اور جب انویسٹیگیشنز کی گئی تو پتا چلا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیب میں ریسرچ کے لیے استعمال نہیں کر رہے تھے, ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور الٹیمیٹلی ان کے اوپر اس چیز کی وجہ سے کیسز ہوئے اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو سپروائزر کس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے؟ جب تک سپروائزر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ اس ریسرچ کی پروسیس میں انوالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاکستانی سپروائزرز کیا کرتے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک ٹاپک دے دیا, انہوں نے کہا یہ اس ڈیڈ لائن کو سبمٹ کروانا ہے, وہ فیڈ بیک بھی نہیں دیتے. اب اسٹوڈنٹ ایک مینٹل اسٹرگل میں جی رہا ہے جی, وہ وہاں اس پوائنٹ پہ آ کے وہ ایکسٹرنل ہیلپ کی طرف جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اس میں لک کا بھی ایلیمنٹ ہے جی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تھیسس جو ادھر ادھر سے کاپی شاپی مار کے اس کو ریفریش تھوڑا بہت کر کے, لیکن جی میرا لک اچھا ہے تو مجھے مارکس اچھے مل گئے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے محنت زیادہ کی ہے تو میرے مارکس اچھے نہیں ہیں, اس سے گریڈ اچھے نہیں بنے. یہ کیا ہے؟ میں تو پرسنلی یہ اوپینین دیتی ہوں کہ جو لک ہے نا اس کا رول کم ہی ہے, 10% ہی. باقی 90% اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کو کس وے میں کنڈکٹ کر رہے ہو, وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. آسٹریلیا کے 2 سائنسدان تھے, ڈاکٹر رابن اور ڈاکٹر مارشل. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وہ ریسرچ کر رہے تھے, ریسرچ پیپر کے اوپر کام کر رہے تھے, ان کا ریسرچ پیپر ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا, اس چیز کو پروف کرنے کے لیے اس بیکٹیریا کو پی لیا, اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا کہ ہمارا ریسرچ پیپر اپروو ہو جائے. اور 2005 میں ان کو نوبل پرائز ملا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک اپنی ریسرچ کے تھرو انوویشن لانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تو لک جو ہے نا میں سمجھتی ہوں 10% ہے, باقی 90% یہ ہے کہ دا وے یو آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ یور ریسرچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو میں نے میرے خیال میں جو جتنے بھی سوال کیے سب سے امپورٹنٹ سوال آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں اے آئی کی بات کروں گا کہ کتنا اے آئی تھیسس کے اندر ہیلپ کر رہا ہے یا تمام ان طلباء کو جو اے آئی سے ہیلپ لے رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر ہے؟ اے آئی نے ریپلیس نہیں کیا رائٹنگ کو, یہ صرف ایک متھ ہے جس کو ہمیں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. 2023 میں لائرز نے کیا کیا, انہوں نے لیگل بریفنگ کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کیا اور چیٹ جی پی ٹی نے 6 ایسے لیگل کیسز مینشن کر دیے جو دنیا میں موجود نہیں تھے. اس کے نقصانات کیا ہوئے, ان کا جو لائر کا لائسنس تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. جج نے جب ان ریفرنسز کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی اوور آل ریپوٹیشن خراب ہوئی. تو اے آئی کیا کر سکتا ہے, اے آئی ہمیں اسسٹ کر رہا ہے یا اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کر رہا ہے. اے آئی ہمیں کوالٹی نہیں دے رہا. اگر اے آئی, آپ مجھے بتائیں, اگر اے آئی تھیسس میں 4 ریفرنسز بھی ایسے مینشن کر دیتا ہے جو موجود نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ریسرچ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, اور اگر وہ ریسرچ آگے جا کے پبلش ہو جاتی ہے تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. اچھا اے آئی کو استعمال کا طریقہ بھی کوئی ڈفرینٹ ہونا چاہیے, کمانڈ دینے کا. اگر کوئی اس طریقے سے کمانڈ دے رہا ہے کہ اس سے ریلیونٹ سورس بھی مانگ رہا ہے, اسی ڈائریکٹ سورس میں جا کے اس کے لنک مانگ کے اگر وہ چیک کر رہا ہے تو پھر نہیں سمجھتی کہ کچھ حد تک اے آئی اسسٹ کر سکتا ہے. دیکھیے میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹول ہمیں مل جاتا ہے نا تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو ایتھیکلی کس طرح سے استعمال کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اور پی ایچ ڈی کا تھیسس 50,000 ورڈز کا ان کا آپ نے لکھنا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی چیٹ جی پی ٹی وہ لکھ دے, تو غلط ہے نا بات. اب آپ کہتے ہیں جی ڈیٹا کلیکشن بھی وہ سپوز کر کے چیٹ جی پی ٹی لکھ دے, یہ تو غلط ہے بات. آپ نے کیا کام کیا پھر ڈیٹا کلیکشن کا ریسرچ میں؟ ایتھیکلی یہ چیز رونگ ہے. کی پوائنٹس لینے ہو یا کہ آپ کچھ آپ ویریفائڈ ڈیٹا لینا چاہ رہے ہو اور کنٹینٹ آپ خود اپنا ہی لکھیں تو میرے خیال میں بالکل. اور اے آئی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اے آئی کو اسٹوڈنٹس نے اس لیے استعمال کر لینا ہے.
صحیح AI کو پتا ہوتا تو AI بنتا ہی نہ AI. اچھا AI ویسے ایٹ لارج ہمیں یہ سوال ہے کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ AI نا لوگوں کو ریپلیس کر دے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو ریموٹ کام کر رہے ہیں، ریسرچ کے حوالے سے چیزیں آٹومیشن کی طرف جا رہی ہیں. کیونکہ آپ ایک ٹویٹر ہیں اور آپ لوگ یہ ریسرچ اور تھیسس چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اس میں صداقت ہے کہ واقعی یہ چیزیں ریپلیس ہو رہی ہیں؟ ریپلیس نہیں ہوں گی نا. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں UK میں بہت بڑی بڑی کمپنیز میں اس طرح کے امپلائیز کو ہائر کیا جاتا ہے جو AI کو کمانڈ دینا جانتے ہوں، جو AI سے کام لینا جانتے ہوں. ان لوگوں کی ورتھ کم ہو رہی ہے جو AI کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے. ان کو ریپلیس نہیں کیا جا رہا جو AI کو استعمال کرنا جانتے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے ان دو چیزوں میں. AI کسی صورت ریپلیس نہیں کر سکتا. وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے لیکن آپ نے اس کی اوتھینٹسٹی خود ویریفائی کرنی ہے کہ کیا جو AI نے انفارمیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. بالکل. اس پہ میں ایک ریسرچ بھی پڑھ رہا تھا کہ میرے خیال میں لنڈن کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر کچھ بچوں کو ٹاسک دیا گیا کہ کچھ ایسے لکھ کے دیں آپ، اور کمپٹیشن ہوا یونیورسٹی کے اندر، اور اس میں سے 50% بچوں کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے جو ہے وہ AI سے ایسے بنانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے خود اپنی سوچ کے لکھنا ہے. تو وہ جب سرچ کیا گیا کہ جو بچے اس درمیان اس کی چیکنگ بھی ہو رہی تھی، اس درمیان جو AI کا استعمال کر رہے تھے وہ ہیومن جو برین کی ایک سکت ہوتی ہے سوچنے کی، اس نے وہ سوچنے کی سکت اس کی کم کر دی تھی. میننگ بائی کہ AI اس طریقے سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کچھ، جن میں سے یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے جو قدرتاً اس کے اندر صلاحیت دی ہے سوچنے کی، تو وہ صلاحیت AI کم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز آپ کو فردر بتاتا جاتا ہے. آپ ایک کی پوائنٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اور پیراگراف دے دیتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جہاں فوائدے ہیں تو بہت نقصانات بھی ہیں. اچھا ایٹ دی اینڈ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ ہمارا اصل جو مقصد ہوتا ہے ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ لاہور میں نہیں ہیں، بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں، ٹھیک ہے، اب آن لائن ایکسیس دے رہی ہیں لیکن کسی کے پاس تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی ریکارڈنگ کسی کے پاس ہماری پہنچ رہی ہے. تو آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے ریسرچ اور جو تھیسس چیلنجز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کیا ٹپس دینا چاہیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو اس میں امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی ٹپ تو میں یہ دینا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی انٹائرلی ڈیپینڈ نہیں کرنا چائیے AI کے اوپر، ٹھیک ہے، خاص طور پہ اپنے تھیسس کے لیے، اسائنمنٹس کے لیے یا ریسرچ پیپرز کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو فائنڈ کرنا چاہیے ایسا ٹیچر، ایسا سپروائزر جو ان کو ریسرچ میں اسسٹ کر سکے. ٹھیک ہے. میں نے جیسے بھی پہلے بات کی کہ اسٹوڈنٹ اکیلے ریسرچ ورک نہیں کر سکتے، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ایجوکیشنل سسٹم کا قصور ہے جو ان کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تیسری میری ٹپ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس خود سے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. جس بھی ٹاپک کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ریسرچ پیپرز کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. خود اس پروسیس میں انوالو ہوں گے تو ان کو بہتر طریقے سے چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے کسی اسٹوڈنٹ نے رابطہ کرنا ہے تو وہ بھی اگر آپ بتانا چاہیں بالکل ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ 1-to-1 کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں گے. اور آپ کا صرف آن لائن ہے؟ جی بالکل آن لائن. چلو تھینک یو سو مچ مس، آپ نے ٹائم دیا اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے آج چوز کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو ابتدائی میں بھی بتایا تھا، ریسرچ میرے دل کے بڑی قریب ہے، کیونکہ لکھنے والا لکھاری جب تک ریسرچ نہیں سمجھے گا تو وہ لکھ نہیں پائے گا، اس کو الفاظ نہیں ملیں گے. وہ جو جیسے مس نے بات کی تھی کہ ریفریزنگ یا کہ لکھنے کا جو عمل ہے وہ ایک بہت بڑی آرٹ ہے جو کہ میرے خیال میں ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.